18 نومبر ہے سن 21، اور یہ میں میر کا دیوان پنجم کا جیم کی ردیف کی یہ غزل ہے، اس کے بارے میں فاروقی صاحب کا جو ڈسکشن ہے وہ میرے لیے بڑا انسٹرکٹیو تھا، کہ نئی چیز سیکھی ہے، پتہ لگی، اور اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو پہلے یہ میں کہوں گا ایسا کہ اس کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ کروں گا، پھر اس کے جو اشعار ہیں وہ بات کروں گا ان کے اوپر، اور یہ 9 اشعار ہیں اس غزل کے، جن میں سے انہوں نے 4 کا انتخاب کیا ہے، جبکہ جو پورا ان کا جو منشا ہے اس میں، اور جو انہوں نے اس میں کرٹیک جو انہوں نے لکھی ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ پوری جو غزل ہے اس کا جو ایک ماحول ہے، اس کی جو موسیقیت ہے، اس کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے وہ 5 اشعار 9 کے 9 کیوں نہیں لکھ دیے، ایک صفحہ اور لکھ جاتے، کیا فرق پڑتا تھا، مجھے معلوم نہیں۔ بہرحال گفتگو کرتے ہیں، آپ میں سے کسی کو سمجھ آئے تو ہمیں بتائیے گا، جیسے کہ آپ میں سے کچھ لوگ فون پہ یا واٹس ایپ پہ یا کرتے ہیں، میری انسٹرکشن ہوگی، فوری طور پہ میں اس کے اندر چھلانگ مارنے لگا ہوں۔ ڈائیو کو کیا کہتے ہیں؟ ڈائیو کو اردو میں کہتے ہیں، چلیں جو بھی، ڈائیو کرنے لگا ہوں۔ عسکری صاحب کیونکہ ان کے خاص آدمی تھے، فاروقی صاحب کے، میرٹھ کے اسکول کے پڑھے ہوئے، انتظار صاحب کے اور کرار صاحب کے ساتھ ان کے استاد تھے، تو ان کا حوالہ بہت دیتے ہیں، اور ان کی جو ہے لٹریری بینٹ جو ہے، اسکول جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے۔ تو عسکری صاحب کو کوٹ کرتے ہیں، عسکری صاحب نے اپنے انتخاب میر کے دیباچے میں بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ میر کی بہت سی غزلیں ایسی ہیں کہ جب وہ پوری پڑھی جائیں تبھی صحیح لطف دیتی ہیں، چاہے ان میں انفرادی طور پر کوئی ایک شعر انتخاب کے لائق نہ ہو۔ یہ کیسے؟ یہ بات جتنی صحیح ہے، غزل کے نقاد کے لیے اتنی پریشان کن بھی ہے، کیونکہ غزل کی تنقید عام طور پر جریدہ اشعار کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اب جریدہ تو ہم یہی جانتے تھے کہ جریدہ وہ جو منتھلی پیریوڈیکل آتا ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن جریدے کا مطلب تنہا یا اکیلا یا مجرد ہے۔ اب وہ اس جرنل کو کیوں جریدہ کہتے ہیں، شاید اکیلا، وہ آئی ڈونٹ نو، اشعار کے حوالے سے ہوتی ہے، اور غزل کی شعریات میں بظاہر اس کی گنجائش نہیں کہ پوری غزل میں کوئی شعر بہت بلند پایا نہ ہو، یعنی غزل کی جو پوئٹکس ہے، اس کے جو قوانین ہیں، اس میں گنجائش نہیں کہ پوری غزل میں کوئی شعر بہت بلند پایا نہ ہو، لیکن پھر بھی غزل بلند پایا ٹھہرے۔ عسکری صاحب نے اس بات کو پھیلا کر نہیں لکھا، لیکن اس نقطے کو دریافت کرنے کی اولیت کا صحرا یا اولیت کا صحرا ان کے سر ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، یعنی فاروقی صاحب جانتے ہیں، میر کے علاوہ صرف حافظ کے یہاں ایسی غزلیں ملتی ہیں جن میں الگ الگ کوئی شعر غیر معمولی نہیں، لیکن پوری غزل ایک عجب شان رکھتی ہے۔ اس کا تھیری وغیرہ میں اور جگہوں پہ گیسٹالٹ کا بھی مطلب دیتے ہیں، یا سینرجی کا مطلب بھی دیا جاتا ہے کہ دی ٹوٹل از گریٹر دین دا سم آف اٹس پارٹس والی بات، لیکن یہ شاید ذرا تھوڑی مختلف بات ہے، کیونکہ اس میں ایستھیٹکس، جمالیات کا عنصر ہے۔ میر کا انتخاب کرتے مجھے اس مشکل کا سامنا اکثر کرنا پڑا، تو میں یہ غور کرنے پر بھی مجبور ہوا کہ ان غزلوں کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ ان غزلوں میں موسیقیت غیر معمولی ہے، اور کلاسیکی، اب غیر معمولی کا جو لفظ ہے یہ ہے پریشان، کیونکہ وہ تو ہر غزل میں ایک موسیقیت ہوتی ہے، دم 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 دم، بیٹ ویٹ اپنی ہوتی ہے، اور کلاسیکی موسیقی کی طرح یہ معاملہ اب ذرا غور طلب ہے اور سننے کے لائق۔ کلاسیکی موسیقی کی طرح ان کا محض ایک ٹکڑا، جیسے بندش کا محض ایک حصہ یا راگ کا محض ایک جز سامنے ہو تو عدم تکمیل کا احساس ہوتا ہے، تھوڑی تشنگی سی جو بنسی رہتی ہے، اور جب پوری غزل گویا راگ کی پوری ادائیگی سنی یا پڑھی جائے تو لطف کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس انضمام و انضباط کا کوئی تعلق، بھئی کیا انضمام و انضباط، پتہ نہیں انضمام الحق کا بھائی تھا انضباط الحق، I don't know، لیکن خوب ہیں یہ دونوں ہیں، یہ دونوں الفاظ کس قدر خوبصورت ہیں۔ انضمام ضم ہوا اور انضباط ان کا کوہیژن، کتنی سٹل ڈسٹنکشن ہے دونوں چیزوں کی، ضم ہو جانے کی اور ان کے جو پارٹس ہیں ان کا کوہیژن کا، انضباط ضبط کا کوئی تعلق اس فرضی اور غلط تصور سے نہیں کہ غزل کے اشعار میں کسی طرح کا ربط و تسلسل ہوتا ہے، بلکہ یہ معاملہ اس طرح کی وضع یعنی سٹرکچر کا ہے
جو کلاسیکی راگ کا خاصہ ہے، یعنی کلاسیکی راگ کی وضع میں بے جوڑ یا نامیاتی مطلب آرگینک، بے جوڑ یا نامیاتی پورا پن ہوتا ہے، اور یہی پورا پن میر کی، یعنی آرگینک نامیاتی پن جو ہے، آرگینک ہول جو ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ یہ چیز، کیونکہ جیسے کہ ہم خود جو ہیں انسان یا یہ مختلف جو آرگنزمز ہیں، جو آرگینک ہول ہوتے ہیں، ان کا سب کا مل کے ان کا جو گیسٹالٹ ہے، ان کا جو ٹوٹل جو ہوتا ہے وہ سم کے پارٹ سے زیادہ ہوتا ہے، جیسے ہم، درخت، پھول، یہ ساری چیزیں۔ چلیے، دوسری بات یہ ہے کہ موسیقیت کی اس صورتحال کو غزل کی حد تک روانی کی اعلیٰ ترین کیفیت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسی غزلوں کے آہنگ میں تیز رفتاری ہوتی ہے، جو قاری کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کسی شعر پر نہ رکے بلکہ آگے پڑھتا چلا جائے۔ اب آپ سمجھے میں کیوں کہہ رہا تھا، پہلے یہ پڑھیں گے پھر اس غزل کو پڑھیں گے۔ یہ تو ہوئی ان غزلوں کے آہنگ کی بات۔ یہ سوال بھی پوچھنے کا ہے کہ کیا ان میں کوئی ایسی معنوی خوبی بھی ہوتی ہے جو پوری غزل پڑھنے کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے؟ لیکن آہنگ تو بہرحال کسی نہ کسی طور معنی کا حصہ ہوتا ہے۔ آہنگ تو بہرحال کسی نہ کسی طور معنی کا حصہ ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میوزک کا کیا معنی ہوتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ میوزک کوئی معنی ہوتا ہے، موڈ ضرور ہوتا ہے، موڈ ہی معنی ہوتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن خالص صوت میں معنی نہیں ہوتے۔ خود ہی کہہ رہے ہیں فاروق صاحب، میں جو کہہ رہا ہوں خالص صوت میں معنی نہیں ہوتے۔ ہائیسٹ ایبسٹریکشن کہلاتے ہیں نا موسیقی کو، ہائیسٹ ایبسٹریکشن، یعنی وہ اپنے حسن کے لیے معنی کی محرون منت نہیں ہوتی۔ اسی لیے واگنر نے کہا تھا کہ سارے ہی فنون موسیقی کی صورتحال حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اب رابرٹ واگنر صاحب جو ہیں، ان کی پچھلے دنوں ہماری ایک دوست نے ہمیں وہ بھیجی، ان کی وہ جو ہے وہ فلیم والا جو ہے سارا آپرا وغیرہ، تو ہم آپرا وغیرہ میں اٹینڈ دو چار کیے، ہمیں ہماری سمجھ اس سے بالا تر ہوتا ہے وہ سارا، لیکن آپرا جو کہ مطلب ہی اس کا یہ کہ اوور دا ٹاپ ہوتا ہے بہت زیادہ، تو وہ ہمیں تو نہیں سمجھ میں آیا سارا اس کی اکائی کیا ہے اور وغیرہ۔ لیکن یہاں میرا خیال ہے تھوڑا سا یہ مس پرنٹ ہے، یا فاروقی صاحب نے کہا یہ واگنر نے نہیں کہا، یہ والٹر پیٹر نے کہا ہے میری سمجھ۔ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا جب میں گریجویٹ اسکول میں تھا، میں اس کے اندر بڑا دھسا ہوا تھا اس میں۔ والٹر پیٹر جو تھے آسکر وائلڈ کے بھی استاد تھے، جو ڈیکیڈنٹ ایک پوری تحریک تھی آرٹ فار آرٹ سے کی انگلستان میں، وسلر اور وائلڈ وغیرہ سارے جس میں تھے، تو والٹر پیٹر ان کے استاد تھے ان سب چیزوں میں، تو انہوں نے یہ کہا تھا۔ پہلے میں گیٹے بھی سمجھتا تھا انہوں نے کہا ہے، لیکن یہ والٹر پیٹر نے کہا ہے کہ سارے ہی فنون، جیسے موسیقی کو اس نے آرکیٹیکچر کو گوئٹے نے کہا کہ فروزن میوزک، تو اس طرح کی بات تھی۔ لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ میر کی زیر بحث غزلیں لایعانی نہیں ہیں۔ ظاہر ہے لامانی کیسے ہو سکتی ہے غزل؟ بات صرف یہ ہے کہ ان غزلوں میں آہنگ نے خود کو بڑی حد تک معنی سے آزاد کر لیا ہے۔ اب یہ میں غزل جب پڑھوں گا تو آپ بتائیں گے معنی سے کیسے آزاد کر لیا صاحب؟ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم آہنگ سے ہٹ کر ان کے معنی پر غور کرتے ہیں تو نئے طرز کے لطف کا احساس ہوتا ہے۔ میر کے یہاں یہ کیفیت آخری زمانے کی غزلوں میں زیادہ نظر آتی ہے۔ استادی کی بات کی ہمیں نہیں معلوم تھا یہ۔ اس تمہید کے بعد اشعار کی تفہیم بھی میں صحیح کرتے ہیں۔ اس غزل میں 9 شعر ہیں اور اگلے میں 10 شعر۔ میں نے بالترتیب 4 اور 5 شعر بڑی کشمکش کے بعد انتخاب کیے ہیں، کیونکہ دونوں غزلیں پوری کی پوری منتخب ہونے کا تقاضا کرتی تھیں، اور میں ان اشعار پر مصر تھا جن میں معنوی لطف اور اوسط سے زیادہ ہو۔ میں کم از کم ایک شعر کا بتاؤں گا اس غزل میں، جو کہ مجھے بڑے زمانے سے بہت پسند ہے، اور انہوں نے نہیں کیا تو مجھے، اگر وہ ہوتے میں اس سے آرگیو کرتا ان سے۔ یہ مطلب میں تو لفظ زہ کی تازگی انتخاب کے لیے کافی تھی۔ دونوں مصروں میں 2 پیکر دور رکھے ہیں۔ پہلا جو شعر ہے وہ ایسا ہے کہ تاکہ یہ بات جو ہم کر رہے ہیں اس سے آپ کو سمجھ میں آئے۔ کس تازہ مقتل پہ کشندے تیرا ہوا ہے گزارا، کہ تازہ مقتل پہ کشندے تیرا ہوا ہے گزارا، آج زہ دامن کی بھری ہوئی ہے، زہ دامن کی بھری ہے لہو سے، کس کو تو نے مارا۔ میں نے تو موسیقی کو ذبح کر ڈالا۔ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ کس تازہ مقتل پہ کشندے تیرا ہوا ہے گزارا، آج زہ دامن کی بھری ہے لہو سے، کس کو تو نے مارا آج۔ یہ کشندے کا جو لفظ ہے، یہ مجھے یاد ہے کہ ایک سودا کے
مصرے میں پورا شعر تو نہیں ہے، رسول کا ہے وہ قاتل جو ہے کشندہ آل. کشندہ قاتل کو کہتے ہیں جو ظالم ہو اور مار ڈالے اور یہ وہ. تو میر کا ایک اور شعر ہے کہ تیری گلی سے صدا اے کشندہ عالم، بڑا شعر ہے. تیری گلی سے صدا اے کشندہ عالم، ہزاروں آتی ہوئی چار پائیاں دیکھی. وہ جو غزل ہے نا، چلتی ہوئی سلائیاں دیکھی آنکھوں سے، اس غزل کا. اینی وے لیٹس ناٹ گیٹ ڈسٹریکٹڈ. کہ تازہ مقتل پہ کشندے تیرا ہوا ہے گزارا. یہ دوبارہ پڑھوں گا اس لیے نہیں کر رہا. تو کہہ رہے صاحب کہ یہ جو زے کا لفظ اس میں استعمال کیا نا، زے کا مطلب ہے دامن، کہ زے دامن کی بھری ہے لہو سے، کس کو تم نے مارا آج. لیڈی مکبیتھ. دونوں مصروں میں دو پیکر دور دور رکھے ہیں اور ان کے بعد آنے والے ٹکڑے ایک دوسرے کے متوازن کرتے ہیں. تازہ مقتل مصرع اولا کے شروع میں ہے اور زے دامن کی بھری ہے لہو سے دوسرے مصرے کے شروع میں ہے. تیرا ہوا ہے گزارا آج اور کس کو تو نے مارا آج مصرعتین کے آخر میں ہے. اس طرح چاروں ٹکڑوں میں وقوعی اور معنوی اور دونوں طرح کا توازن ہے. یعنی اب میوزیکل ٹرمز میں بات کر رہے ہیں. دامن کی زے کا ذکر کر کے قاتل کے لباس کی تزئین کا کنایا رکھا، واہ واہ، اور پھر اس کو لہو سے بھر کر مقتول کی خون آلودگی اور قتل کی بے دریغ تیغ زنی کا کنایا قائم کیا. کیا پروز لکھا ہے صاحب. دونوں مصروں میں استفہام اور ردیف اس بات کا کنایا ہے کہ قاتل روز ہی کسی کا شکار کرتا ہے، لیکن آج کا مقتول اپنی ہی شان رکھتا تھا. تازہ مقتل میں تازہ لہو کا اشارہ بھی ہے اور دوسرے مصرے میں زے دامن کی بھری ہے لہو سے واقعی اور تازہ خون کے بہانے کا محاکاتی بیان مہیا کرتا ہے. پورے شعر میں ڈرامہ ہے، ہائے وائے نام کو نہیں، اور بے درتی تمکنت مقتول کا غیر معمولی ہونا سب بیان کر دیا ہے. فاروق صاحب کو شکیب جلالی کا ایک شعر یاد آ گیا جو ہم 70s میں بہت پڑھا کرتے تھے شکیب جلالی کو، اور یہ شعر ظاہر ہے بہت مشہور، لو اٹ. سب سے پہلے میں نے پڑھا تھا یہ مصطفیٰ زیدی کی کسی کتاب کی پیشانی پہ، کہ فصیل جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں. انہوں نے لکھا ہے حصار درد، فصیل جسم پہ تازہ لہو کی چھینٹیں ہیں، حصار درد سے باہر نکل گیا ہے کوئی. مجھے یہ شعر ایسا یاد ہے کہ فصیل جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں، حدود وقت سے باہر نکل گیا ہے کوئی. تو اس وقت یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یاد ہے، یہ نہیں کہہ سکتا میرے سامنے اور یہ اتھارٹی ہے، دیکھ لیں. اور یہ مصطفیٰ زیدی والا بھی شاید ایسی ذہن میں رہ گئی یہ بات، کیونکہ وہ ایک ہی زمانے کی ٹریجڈی ہے دونوں کی، اور جب ہم پڑھاتے کرتے تھے. تو صاحب یہ ایسا ہے. اب میں ایسا کروں گا کہ اس غزل کو میں پڑھتا ہوں تاکہ اس سے دوسرے شعر پہ جانے سے پہلے، اور وقت کی دیکھیں وقت بہت ہو گیا، 13 منٹ ہو گئے ہیں، تو وہ جو ہے میں غزل پڑھ ڈالتا ہوں. کس تازہ مقتل پہ کشندے تیرا ہوا ہے گزارا آج، زے دامن کی بھری ہے لہو سے کس کو تو نے مارا آج. کل تک ہم نے تم کو رکھا تھا 100 پردے میں کلی کے رنگ، صبح و شگفتہ گل ہوئے تم سب نے کیا نظارہ آج. کوئی نہیں شاہان سلف میں خالی پڑے ہیں دونوں عراق، یعنی خود گم اسکندر ہے نا پیدا ہے دارا آج. اس کی خوبصورتی پہ میں بات نہیں کروں گا کیونکہ یہاں بھی ہے اور بہت اعلیٰ ہے. چشم مشتاق اس لب و رخ سے لمحہ لمحہ اٹھی نہیں، کیا ہی لگا ہے اچھا اس کا مکھڑا پیارا پیارا آج. اب یہ جو ہے یہ میرا ون آف دا گریٹ، میرے لیے میر کا شعر ہے، میں بہت لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں. اب جو نسیم معطر آئی شاید بال کھلے اس کے، شہر کی ساری گلیاں ہو گئیں گویا امبر سارا آج. بھائی واہ واہ. کل ہی جوش و خروش ہمارے دریا کیسے تلاطم تھے، دیکھ تیرے آشوب زماں کے کر بیٹھے ہیں کنارہ آج. اب وہ دریا اور کنارے کا جو ہے ضلع اس میں دونوں مصروں میں. چشم چرائی دور سے کروا مجھ کو لگا یہ کہہ کے گیا، چشم چرائی دور سے کر واہ مجھ کو لگا یہ کہہ کے گیا، سید کریں گے کل ہم آ کر ڈال چلے ہیں چارہ آج. کل ہی زیان جیون کے کیے ہیں عشق میں کیا کیا لوگوں نے،
कलीज़ियाँ जीवन के किए हैं क्या क्या इश्क, इश्क में क्या क्या लोगों ने, सादगी मेरी चाह में देखो ढूंढूं हूँ चारा आज। सादगी मेरी चाह में देखो मैं ढूंढूं हूँ चारा आज। मीर हुए बेखुद क्या, मीर हुए, मीर हुए हो बेखुद कब के, आप में भी तो टुक आओ। है दरवाजे पर अम्भो एक रफ्ता शौक तुम्हारा, रफ्ता शौक तुम्हारा आज। मीर हुए बेखुद, मीर हुए हो बेखुद कब के, आप में भी तो टुक आओ। है दरवाजे पर अम्बो एक रफ्ता शौक तुम्हारा आज। एक छोटी सी बात करता हूँ लंबा हो गया आज का। ये मुझे नहीं मालूम था कि चारा हे के और चारा अलिफ के साथ जो हैं इनमें क्या फ़र्क है। कि जो बेचारा वाला है, बेचारा ढूंढूं हूँ चारा आज, वो इलाज के लिए है। हे के साथ जो है तदबीर के लिए है, बेचारा बग़ैर तदबीर के रह गया। और जो चारा अलिफ के साथ उन्होंने पहले इस्तेमाल किया है, ये भी उस्तादी है कि उन्होंने दोनों को उस गज़ल में इस्तेमाल किया है। सैद करेंगे कल हम आकर, डाल चले हैं चारा आज, यानी ल्योर आज डाल दिया है शिकार के लिए। मछली के हमारे बुज़ुर्ग थे, वो कहते थे हम रात को जाके दरिया के नीचे खोद के उधर वो मसाला रख के आते हैं ताकि सुबह मछलियाँ आएँ वहाँ पे। पुराने शिकारियों की ये होती थी, वो वाला इस्तारा इस्तेमाल किया है इन्होंने। और भी बहुत सी बात हो सकती थी इस गज़ल पे, इनके इस अशार पे, लेकिन बहुत हो गया मेरा ख्याल है लंबा। आप लोग का मैं सब्र का इम्तहान नहीं लेना चाहता। जल्द मुलाकात होगी।